ویلکم بیک سینیٹر بہرامند تنگی صاحب، معاملات کچھ ایسے ہیں کہ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو کہ گرو ہیں، جو کہ سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ شاید ابھی بھی بڑے ایکٹیو ہیں۔ ایک تو یہ بتا دیں، کچھ کلیریفائی کر دیں، اور دوسرا یہ کہ چلیں آپ کی تو سٹرگل تھی، تو دوسری سینیٹر جو منتخب ہوئیں وہ روبینہ خالد صاحبہ تھیں۔ یہ اب یہ بتا دیں کہ 2+2 کیسے ہوا کہ 7 سیٹوں پہ 2 سینیٹر منتخب ہو گئے؟ ضمیر صاحب جہاں تک آصف زرداری صاحب کے آپ نے کہا کہ گرو ہیں اور ابھی بھی ایکٹیو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب پارلیمانی سیاست کا ایک محور ہے اس وقت، اور یہ وہی آصف علی زرداری صاحب ہے جس نے بغیر کسی ڈیمانڈ کی 1973 کنسٹیٹیوشن کی ریسٹوریشن، 58(2)B کے خاتمے اور پارلیمان کی طاقت کو، پارلیمان کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی طاقت کو پارلیمان منتقل کیا۔ 18ویں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 2008 سے لے کے 13 تک ہمارے پاس اتنی ہی اکثریت تھی کہ جو آج عمران کے پاس ہے، لیکن ہم نے 18ویں ترمیم جیسے کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر کے صوبوں کی خود مختاری، صوبوں کو اپنا حق، ان کے وسائل کا حق، لیکن ہم نے کنسنسس ڈیولپ کیا تھا۔ ہم نے تمام یقیناً ہو گیا، لیکن اب بتائیں اس ساری صورتحال میں اگر یہ جو معاملات عدالت میں بھی چل رہے ہیں، پھر حکومت کی بھی کوشش ہے، آپ کو اس میں کوئی بدنیتی نظر آتی ہے کہ ویڈیو اس وقت آ گئی ہے اور یہ اثر انداز ہونے کی کوشش؟ دیکھیے، حکومت کی نیت جو ہے نا، آج میں نہیں سمجھتا ہوں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، آئی نو ویری ویل کہ اگر ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں ایک پرائم منسٹر 2.5 سال میں وہ اپوزیشن کی سٹیٹس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپوزیشن کو نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز پہ آن بورڈ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ ملک کے اور ملک کے اداروں کے لیے وہ ایسی لیجسلیشن نہیں لانا چاہتے جس سے ادارے اور ملک مضبوط ہوں، تو کیا اگر 2.5 سال پہلے یہ الیکٹرول ریفارم کے لیے مطلب کہ پارلیمان کو آن بورڈ لیتے ہی؟ نہیں، لیکن میرا سوال پھر وہی ہے کہ اس دفعہ اگر آپ لوگ پھر کوئی سیٹیں لے جاتے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کا یا پیپلز پارٹی کا فوکس ابھی بھی کے پی اور بلوچستان میں ہے، اور سندھ پہ تو وہ آپ لوگ کمپرومائز بھی نہیں کریں گے کسی کے ساتھ، تو پھر اگر یہی سوالات دوبارہ اٹھے تو؟ دیکھیے، جب سوالات اٹھتے ہیں تو اس کے تو ہم نہیں سوچتے، ہم اس پہ سوچتے ہیں کہ اگر پارلیمان موجود ہے، اگر سینٹ موجود ہے، اگر نیشنل اسمبلی موجود ہے، تو پھر آرڈیننس فیکٹری کے ذریعے حکومت کو کیوں چلاتے ہیں؟ صحیح، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کی موجودگی میں ایسے فیصلے کیوں آتے ہیں جس سے ڈیموکریٹک پروسیس متاثر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر عمران سمجھتے ہیں کہ ہم پارلیمان پہ یقین رکھتے ہیں تو یہ جو اس کو بے توقیر نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح آپ نے فرمایا۔ حمید اللہ جان آفریدی، مجھے بتائیں کہ 2018 میں ہوا کیا تھا، کیسے ہوا تھا؟ دیکھیں، بیسیکلی ہراج بھائی بھی ایک بات جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی اس کی ضرورت ہے، اور پی ٹی آئی نے محسوس کیا کیونکہ الیکشن آ رہا ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی، پی ٹی آئی تو خود یہ کلیم کرتی ہے کہ 22 سال اپوزیشن میں رہی ہے اور ان کو سب چیزوں کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ ان کو 6 مہینے 8 مہینے سال بعد، یا جب وہ ناراض، ان سے پہلے سے ہی جو ناراض ایم پی ایز تھے کے پی کے میں، 2018 کے سینٹ انتخابات سے پہلے، دیکھیں 2018 کے انتخابات سے پہلے 20 ایم پی ایز پی ٹی آئی سے الیکشن سے 7-8 مہینے پہلے سے ناراض تھے، ان کے اندرونی ایشوز تھے، ان کو وہاں کی اس وقت کی سی ایم شپ کے ساتھ ان کو مسئلے مسائل تھے، اور یہ انہی لوگوں کی، یہ ظاہر ہے یہ جو ہوا، یہ ویڈیو بھی جب بنی اور اس کے ٹائمنگ ریلیز کرنا، یہ ساری گورنمنٹ کی تو ان کو منانے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ نہیں کی گئی۔ میں خود، آپ یقین کریں کہ میں نے درمیان میں میڈییشن کی کوشش کی اس وقت۔ ہراج صاحب، کچھ دوست، حمید اللہ جان آفریدی نے میڈییٹ کرانے کی کوشش کی، کچھ دوست تھے ہمارے، کچھ دوست تھے پی ٹی آئی میں، ادھر بھی مرکز میں دوست تھے، اور وہ جو ادھر ناراض وہ بھی دوست تھے۔ میں نے میڈییشن کی کوشش کی کہ یہ آپس میں بغیر کسی وجہ کے یا کمیونیکیشن گیپ سے، ان کو گریوینسز تھی پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ، اور ادھر مرکز میں ان کو سنا نہیں جا رہا تھا، بقول ان کے کہ جی عمران خان بھی ان کو ٹائم نہیں دے رہے 6-7 مہینے سے 20 ناراض لوگوں کو، تاکہ ان کو سنا جائے کہ ان کی پرابلم کیا ہے۔
تو یہ کھاتا تو ادھر سے شروع ہوا ہے یہ سارا. یہ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو ہم نے اس بیس پہ کہ ووٹ انہوں نے کسی اور کو دیا ہم نے نکال دیا. یہ بات نہیں تھی, وہ پہلے سے ناراض تھے. میں جو کہنا چاہتا ہوں ضمیر, یہ ویڈیو ان کی ریلیز اس ٹائم پہ یہ ٹوٹلی سپریم کورٹ پہ پریشر ڈالنے کی بات ہے تاکہ وہ کل پیش دکھا. ظاہر ہے اسی لیے یہ ساری وہ لنک اپ ہو رہا ہے, ساری چیزیں تانا بانا مل رہا ہے, تانا بانا مل رہا ہے. یہ اسی لیے ہے, اور سپریم کورٹ کو میرے خیال سے اس چکر میں نہیں اگر ہو جائے شو آف ہینڈ ہو جائے. دیکھیں شو آف ہینڈ جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ نے بڑے بڑے ایشوز کنسنسس سے, کیا ان کو کوئی ایشو تھا کہ پارلیمانی لیڈرز کو اکتوبر میں لائے تھے لیکن اپوزیشن تیار نہیں تھی. دیکھیں گورنمنٹ یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ لائیں ان کو, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. آپ اتنی میجر ایک لیجسلیشن کی بات ہو رہی ہے اور آپ پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو ایک دفعہ بلایا تھا, نہیں آئے تو ہم کرنے جا رہے ہیں. احمد یار حراج صاحب, جو آپ کے عبید اللہ معیار صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو ہم ایم پیز کو, بہت سارے لوگوں کو اسپیکر کے گھر پہ بلا کر 1-1 کروڑ روپے دیے گئے تھے, اور حمید اللہ جان آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پری ایمپٹیو تھی, جس طرح کہ جی پری ایمپٹیو کہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں تو اس لیے ان کو فنڈز دیے جائے, تو پری ایمپٹیو ہوتے ہوئے حمید اللہ جان آفریدی صاحب نے بھی میڈیٹ کرانے کی کوشش کی اس وقت. تو آپ لوگ بتائیں پھر یہ اتنا بڑا الزام کیوں کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا؟ وہ تو ناراض تھے, 1-1 کروڑ روپے آپ خود ان کو دے رہے تھے. یہ عجیب سی منطق ہے کہ پہلے پیسے دیے پھر ان کو نکال بھی دیا. یعنی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کسی پارٹی نے قدم نہیں اٹھایا اپنے الیکٹڈ ممبرز کو اپنی پارٹی سے نکالنے والا. یہ واحد مثال پی ٹی آئی کی ہے. کبھی کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوئی, نہ نظر آئی کبھی. اسی طرح کے واقعات, یہ ویڈیوز والا پنجاب میں بھی وزیروں کا کیس چلتا رہا, نون لیگ کے وزیر اسی طرح ویڈیو میں پیسے لیتے نظر آئے, لیکن ان کو تو نون لیگ نے نہ نکالا, ان کو تو اسی طرح ساتھ رکھا ہوا. الٹا ان کی ترقی بھی ہوگی پارٹی کے اندر. یہ اتنا بڑا قدم اٹھانے والی پارٹی کے اوپر خام خواہ کا یہ اعتراض ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کروڑ روپے والا. آپ کی ایم پی اے نے کہا جی وہ جی جہانگیر ترین انوار الحق کو یہ جو ابھی باپ راتوں رات بن گئی ہے ان ووٹوں کے لیے, وہ بلوچستان بیٹھے رہے ہیں. یہ ہم کیوں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی دوسری پارٹی بالکل چور ہے اور یہ ایک آدھ پارٹی جو ہے یہ بالکل. احمد یار حراج صاحب, حمید اللہ جان آفریدی صاحب کا نام فائنل نہیں ہوا ہے جو ٹکٹس دیے ہیں اس میں, میرے خیال میں جو جے یو ایف اے کی طرف سے جو ٹکٹ آئے ہیں ہو گئے فائنل. چلیں اس کے بریک کے بات کر لیں. بات ان کی ذات کی تو نہیں ہو رہی ہے نا, بات یہ ہو رہی ہے کہ جس وقت ان لوگوں کو نکال دیا گیا پارٹی میں سے, تو اس کے بعد وہ جس طرح کی مرضی بات کریں اپنے معاملے کو بہتر ثابت کرنے کے لیے, اپنا موقف پیش کرنے کے لیے, وہ جس چیز کا بھی سہارا لیتے رہیں. لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت ہے. ان میں سے کچھ اتنا بڑا ایک وزیر بیٹھا ہوا ہے, وہ آج وزیر صاحب نے استعفیٰ دے دیا. سردار ادریس صاحب وہ بیٹھے ہوئے ہیں, سردار ادریس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. سردار ادریس صاحب نے تو حلف اٹھا لیا تھا نا قرآن پر. سر آپ ویڈیو دیکھیں نا, ویڈیو دیکھیں, حلف اٹھانے کا کیا مطلب, سامنے کیش پڑی ہے. احمد یار حراج صاحب, ایک کوئکلی 20 سیکنڈز میں, اگر حمید اللہ جان آفریدی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی اپروچ کیا گیا میڈیٹ کرنے کے لیے, تو اس کا مطلب وہ ناراض تو پہلے سے تھے, کوئی 6-7 مہینے پہلے سے. دیکھیں ناراضگیاں تو ہوتی ہیں نا, وہ کسی وجہ سے ہوئیں گی ناراضگیاں, لیکن ان کو نکالا تو گیا تھا جب سینٹ کے الیکشن کے بعد یہ چیز ڈٹرمن ہوئی کہ کس نے ووٹ دیا ہے. اس وقت یہ ویڈیوز ان کو مل گئی تھیں, یعنی کہ عمران خان صاحب کو یہ ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی, تو تب بھی انہوں نے 100% یقین کر کے ان کو نکالا ہوگا نا. جی میں یہ علم مجھے نہیں ہے کہ یہ ویڈیو خان صاحب دیکھی, لیکن بہرحال تسلی کے بعد یہ فیصلہ ہوا. چلیں ابھی وقت ہوا ایک